صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان تو دور اپنی ذات کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اپنی پہچان تب ہوئی جب مصطفیٰ تشریف لے کے آئے، اپنی پہچان خودی کا علم تب ہوا جب مصطفیٰ تشریف لے کے آئے۔ اور حالت زار یہ تھی کہ انسان ہونے کے باوجود دوسرے انسانوں کو قتل کر رہا تھا، اور باپ اپنی سگی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا، اور ایک چھوٹی چھوٹی بات پر 40 دن تک لڑائیاں جاری رہتی تھی۔ ماں کو منڈی میں بیچ دیا جاتا تھا، اور ماؤں کو جو ہے وہ وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا۔ سبھی ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں پر رحم آیا، اور اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے کے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹی عزت ہے، بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ وہ لوگ جن کے سامنے جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا کرتے تھے، ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جہاد تھا ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیٹیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے درگور کیا کرتے تھے۔ یہ فقط حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کی شان نہیں تھی۔ آج کے دور میں اگر کوئی شخص اپنی بیٹی سے، اپنی اولاد سے محبت کا اعلان کرتا ہے، وہ دل و جان سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی بھائی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ فطرتی بات ہے۔ کمال کی بات تو تب تھی، بڑی بات تو اس وقت تھی کہ جب ہر پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور پھر معاشرے کے لوگ اس پر تنقید کرنے کی بجائے اس کو شاباشی دیتے تھے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص اٹھتا ہے، انہی لوگوں میں سے ان کے سامنے کھڑا ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کی اچھی پرورش کی اور ان کو پروان چڑھایا اور پھر مناسب جگہ پر ان کا رشتہ کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں اکٹھی رہتی ہیں۔ صحابی تڑپ اٹھے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جس کی ایک بیٹی ہوگی کیا وہ بھی قیامت کے دن آپ کے ساتھ اسی طرح ہوگا؟ یعنی وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو دفنایا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر انداز اور آپ کی تبلیغ سے وہ لوگ اس قدر محبت کرنے لگے کہ وہ لوگ خود پوچھتے ہیں حضور 2 بیٹیوں کے لیے تو آپ نے حکم جاری فرما دیا، اگر کسی کی ایک بیٹی ہے تو کیا وہ بھی اس کرم سے حصہ حاصل کر سکے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، جس کی ایک بیٹی ہوگی وہ اس کی اچھی پرورش کرے گا اور اس کو وہ پروان چڑھائے گا، پھر مناسب جگہ پر اس کا رشتہ کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی قیامت کے دن اسی طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے کائنات کے ہر ذرے کو آپ کے کرم سے، آپ کے انعامات سے اور آپ کی کرم نوازی سے حصہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ البتہ تحقیق ہم نے مومنین پر احسان یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو ان کے اندر مبعوث فرما دیا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ مولا تیرا اعلان یہ ہے کہ یہ تیرا محبوب ہے، تو خود فرماتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، تو مولا تیری بنائی گئی اس دنیا میں محبت کا قانون تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا نہیں ہے، اور دینا تو پھر دور کی بات ہے، اگر کسی محبوب کو کوئی دیکھ لے دوسرا شخص تو محب کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا کہ میرے محبوب کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو مولا تیری بنائی گئی دنیا میں قانون تو یہ ہے، تو پھر یہ تیری کیسی محبت ہے، تو کیسا محب ہے
کہ تو نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غور کرو، سوچو تو صحیح کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا کیا کیوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غور کرو اس پر کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب کیوں عطا کیا ہے۔ مولا کیوں غور کرے؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں آج سے 1450 سال قبل مکے کی دھرتی پر جانا پڑے گا۔ مکہ کا شہر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، تاجدار کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، تاجدار کائنات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب آمینہ کے لال تشریف فرما ہیں۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان نبوت کا حکم ہوتا ہے۔ حضور جبل صفا پر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضور اعلان فرماتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے اگر میں تم لوگوں کو کہوں کہ ابھی اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا کرو گے؟ کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا جناب ہم نے آج تک آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ صادق اور امین ہیں، تو ہم کس طرح آپ کی بات کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اور وہ کوئی آج کا دور نہیں تھا کہ اونچی اونچی محلات اور اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، وہ خالی میدان تھے۔ کوئی بھی پہاڑی کے پار جا کر دیکھ سکتا تھا کہ دور دور تک خالی کوئی لشکر نظر نہیں آ رہا، لیکن سب نے یکلخت ہو کر کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، ہم آپ کی زبان سے جھوٹ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہی سارے لوگ جو ایک لمحہ قبل صادق اور امین کا دعویٰ کر رہے تھے، ایک لمحے کے بعد وہ آپ کے مخالف ہو گئے، وہ دشمن ہو گئے۔ یہاں تک تو آپ نے بات سنی ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سارے سردار مکے کے، وہ سارے وڈیرے چودھری اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ یار کوئی ایسی بات اس کی تلاش کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات تلاش کریں کہ جس کو ہم آڑ بنا کر ہم اس کے خلاف بات کر سکیں۔ کوئی ایسی اس کا پوائنٹ تلاش کرو، پچھلے 40 سال میں غور و فکر کرو، اس کے بچپن میں غور کرو، اس کے لڑکپن میں غور کرو، اس کی جوانی پہ غور کرو، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں، اس کے لین دین میں، اس کی تجارت کے لین دین میں، اس کے سونے جاگنے میں، اس کی یاری دوستی پہ غور کرو۔ پورے 40 سال اس نے ہمارے ساتھ گزارے ہیں، غور تو کرو، کوئی ایسا نقص تلاش کرو، کوئی ایسی خامی تلاش کرو کہ جس کو آڑ بنا کر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس کا بچپن تو ایسے گزرا، اب یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کی جوانی تو ایسے گزری ہے، اس کا لین دین تو ایسے تھا، اس کی یاری دوستی تو ایسے لوگوں سے تھی۔ کوئی ایسی بات تلاش کرو۔ سوچنے والے کون تھے؟ غور کرنے والے کون تھے؟ وہ مکے کے سردار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مخالف تھے آپ کے۔ وہ سب اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور غور و فکر کرنے لگے۔ 40 سال کا ایک ایک لمحہ سوچ لینے کے بعد بھی، غور و فکر کرنے کے بعد بھی وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں یا نہ مانیں یہ الگ بات ہے، لیکن اس بندے میں عیب کوئی نہیں ہے، یہ بندہ بے عیب ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہیں بھی مخالف، مانتے بھی نہیں ہیں، مخالف ہیں، دشمن ہیں، اور 40 سال آپ کے ساتھ گزارے بھی ہیں، وہ بھی غور و فکر کرنے کے بعد 40 سال کا ایک ایک لمحہ سوچ لینے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں یا نہ مانیں، لیکن آپ میں عیب کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو تک پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اس پر۔